السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان ارم شاہ اور میں آپ سب کو سعیدہ ارم توقیر آفیشیل پر خوش آمدید کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں میرے سب بہن بھائی بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اور جو ہے آج جس موضوع پہ ہم لوگ بات کریں گے وہ جمعے کے دن کے بارے میں ہے، یعنی کہ اسلام میں جمعے کا دن جو ہے ہم سبھی جانتے ہیں بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات جو ہے وہ پیدا کیا، اس میں سے بعض کو بعض پر فوقیت ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ کسی نہ کسی چیز کو کسی نہ کسی چیز پر فوقیت ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 دن بنائے ہیں، جمعے کے دن کو دوسرے دنوں پر جو ہے فوقیت دی ہے۔ جمعے کے فضائل میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہفتے کے تمام ایام میں صرف جمعے کے نام سے ہی ہم لوگ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک سورت نازل کی ہوئی ہے جس کی رہتی دنیا تک جو ہے وہ تلاوت رہے گی انشاءاللہ۔ سورہ جمعہ مدنی سورت ہے۔ اس سورت میں جو ہے 11 آیات اور جو ہے 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کی آخری 3 آیات میں نماز جمعہ کا تذکرہ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے یعنی نماز کی اذان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ آیت نمبر 9۔ اور جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، یعنی کہ رزق حلال تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی نماز تو صرف اسی جگہ ادا کر سکتے ہو لیکن ذکر ہر جگہ کر سکتے ہو۔ دیکھو مجھے بھول نہ جانا، کام کرتے ہوئے محنت مزدوری اور ملازمت کرتے ہوئے ہر جگہ مجھے یاد رکھنا۔ آیت نمبر 10۔ جب لوگ سودا بکتے دیکھتے ہیں یا تماشا ہوتا دیکھتے ہیں تو ادھر بھاگ جاتے ہیں اور تجھے کھڑا چھوڑ دیتے ہیں، تو فرما دیجئے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تماشے سے اور سودے سے، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ آیت نمبر 11۔ جمعے کا دن جو ہے جمعہ کیوں رکھا گیا، اس کے جو ہے مختلف اسباب جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں، یعنی کہ جمعہ جمع سے ماخوذ کیا جس کے معنی ہوتا ہے جمع کرنا، کیونکہ مسلمان اس دن بڑی مساجد میں جمع ہوتے ہیں اور جو ہے اور امت مسلمہ کا اجتماعات ہوتے ہیں، اس لیے اس دن کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے کہ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو پیدا فرمایا ہے۔ جمعے کے دن مخلوقات کی تخلیق مکمل ہوئی، یعنی ساری مخلوق اس دن جمع ہو گئی، اس لیے اس دن کو جو ہے وہ جمعہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ اس دن یعنی جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، یعنی اس کو اس دن جمع کیا گیا۔ اسلام کا جو پہلا جمعہ ہے یوم الجمعہ کو پہلے یوم العروبہ کہا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے اور سورہ جمعہ کے نزول سے قبل ان سارے صحابہ نے مدینہ منورہ میں دیکھا کہ یہودی ہفتے کے دن اور نصاری اتوار کے دن جمع ہو کر عبادت کرتے ہیں، یہ ہم سبھی جانتے ہیں، لہٰذا سب نے طے کیا کہ ہم بھی ایک دن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوں گے۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے پاس جمعے کے دن لوگ جمع ہوئے۔ حضرت اسد بن زرارۃ رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ لوگوں نے اپنے اس اجتماع کی بنیاد پر اس دن کا نام یوم الجمعہ رکھا، اس طرح سے یہ اسلام کا پہلا جمعہ ہے۔ تفسیر قرطبی میں یہ بات جو ہے وہ لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جمعہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے وقت مدینہ منورہ کے قریب بنو عمرو بن عوف کی بستی قباء میں چند روز کے لیے قیام فرمایا۔ قباء سے روانہ ہونے سے ایک روز قبل یعنی کہ ایک روز پہلے یعنی کہ جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے اور جس کی جو بنیاد ہے وہ تقویٰ پر رکھی گئی۔ جمعے کے دن صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعے کا وقت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطن وادی میں اس مقام پر جمعہ پڑھایا ہے جہاں اب مسجد بنی ہوئی ہے، یعنی کہ مسجد جمعہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جمعہ تھا، یہ بھی تفسیر جو ہے قرطبی میں ہے۔ اس کے بعد جمعے کے دن کی اہمیت کے متعلق جو ہے وہ 2 حدیثیں جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج کے طلوع اور غروب ہونے والے دونوں میں کوئی بھی دن جمعے کے دن سے افضل نہیں، یعنی جمعے کا دن تمام دنوں سے افضل ہے۔ صحیح ابن حبان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعے کے دن ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اللہ رب العزت نے اس دن کو تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہٰذا اس دن غسل کیا کرو، مسواک کیا کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جمعے کا دن جو ہے وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، یہ سب بھی جانتے ہیں، اور جمعے کے دن کی اہمیت بھی ہم مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ ہے۔
اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جمعے والے دن جو ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں کوئی مسلمان نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرما دیتا ہے۔ اور ہاتھ کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ وہ ساعت مختصر سی ہے۔ بخاری احادیث کی روشنی میں جمعے کے دن قبولیت والی گھڑی کے متعلق علماء نے 2 وقتوں کی تحدید کی ہے۔ ایک جو ہے دونوں خطبوں کا درمیانی وقت جب امام منبر پہ کچھ لمحات کے لیے بیٹھتا ہے غروب آفتاب سے کچھ وقت قبل، یعنی کہ دوسری یہ ہے جمعے کے دن کی جو فضیلت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے، خوب دھیان سے خطبہ سنتا ہے اور خطبے کے دوران خاموش رہتا ہے، تو اس جمعے سے گزشتہ جمعے تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مسلم یعنی چھوٹے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے انسان کی، مطلب کہ یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے گناہ کریں تو سمجھیں کہ جب سب کچھ معاف ہو گیا، تو اس کے لیے تو مطلب وہ تو آپ کی ضمیر کا بھی جو ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اگر ایک گناہ کی معافی کریں تو وہ دوبارہ سے وہ گناہ نہیں کیا جائے۔ جمعے کی نماز کے لیے مسجد جلدی پہنچنا بھی ضروری ہے، آپ سبھی جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا، جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے ہر دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے آنے والے کا نام پہلے، اس کے بعد آنے والے کا نام اس کے بعد لکھتے ہیں، اسی طرح آنے والوں کے نام ان کے آنے کی ترتیب سے لکھتے رہتے ہیں۔ جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر جن میں آنے والوں کے نام لکھے گئے ہیں بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ خطبہ جمعہ شروع ہونے کے بعد مسجد پہنچنے والے حضرات کی نماز جمعہ تو ادا ہو جاتی ہے، مگر نماز جمعہ کی فضیلت جو ہے ان کو وہ حاصل نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے مرد حضرات ہی جاتے ہیں، آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ مساجد میں مرد ہی جا سکتے ہیں، تو ان کا کام ہے کہ وہ جو ہے ٹائم سے صبح اٹھیں اور جو ہے غسل وغیرہ کر کے تو اچھے سے تیار ہو کے جو ہے مساجد میں جائیں اور جو ہے ثواب حاصل کریں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے خطبہ جمعہ کے بارے میں۔ جمعہ کا خطبہ تو سبھی سنتے ہیں، جو ہے جمعہ کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ نماز سے قبل 2 خطبے دیے جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جمعے کے دن 2 خطبے دیے۔ دونوں خطبوں کے درمیان خطیب کا بیٹھنا بھی سنت ہے۔ منبر پر کھڑے ہو کر ہاتھ میں عصا لے کر خطبہ دینا سنت ہے۔ دوران خطبہ کسی طرح کی بات کرنا حتیٰ کہ نصیحت کرنا بھی منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے روز دوران خطبہ اپنے ساتھی سے کہا خاموش رہو، اس نے بھی لغو کام کیا۔ مسلم یہ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کنگڑیوں کو ہاتھ لگایا یعنی دوران خطبہ ان سے کھیلتا رہا یا ہاتھ چٹائی کپڑے وغیرہ سے کھیلتا رہا تو اس نے فضول کام کیا اور اس کی وجہ سے جمعے کا خاص ثواب ضائع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں جمعے کے دن منبر کے قریب بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا آیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹھ جا، تو نے تکلیف دی اور تاخیر کی۔ صحیح ابن حبان میں یہ ہے نوٹ جو ہے حدیث ہے، جب امام خطبہ دے رہا ہو تو لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے جانا منع ہے، بلکہ پیچھے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں، یہی بہتر ہے۔ اور یہی جو ہے ایک اچھی جو ہے بات ہوتی ہے کہ آپ جو ہے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے ہمارے سامنے بھی ہے کہ ہم لوگ جو ہے کسی کو اپنی وجہ سے جو ہے وہ تکلیف بالکل بھی نہ دیں۔ جمعہ کی نماز کا حکم جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ ہر مسلمان جو ہے وہ جو صحت مند ہے، بالغ ہے، اس کے لیے ضروری ہے جو کسی شہر یا ایسے علاقے میں مقیم ہو جہاں روزمرہ کی ضروریات مہیا ہوں۔ معلوم ہوا کہ عورتوں، بچوں، مسافر اور مریض کے لیے جمعہ کی نماز ضروری نہیں ہے، البتہ عورتیں، بچے، مسافر اور مریض اگر جمعہ کی نماز میں حاضر ہو جائیں تو نماز جو ہے وہ ادا ہو جائے گی، ورنہ ان حضرات کو جمعہ کی نماز کی جگہ ظہر کی نماز ادا کرنی ہوگی۔ اگر آپ صحرا میں ہیں جہاں کوئی نہیں ہو یا ہوائی جہاز میں سوار ہیں تو آپ ظہر کی نماز ادا جو ہے وہ کر لیں۔ نماز جمعہ کی 2 رکعت فرض ہیں، جس کے لیے جماعت کی نماز جو ہے وہ شرط ہے۔ جمعہ کی دونوں رکعت میں جہری قرات ضروری ہے۔ جمعہ کی جو چند سنتیں ہیں وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب یا سنت مؤکدہ ہے، یعنی عذر شرعی کے بغیر جمعہ کے دن غسل کو نہیں چھوڑنا چاہیے انسان کو۔ پاکی کا اہتمام، تیل لگانا، خوشبو کا استعمال اور حسب استطاعت اچھے کپڑے پہننا جو ہے وہ سنت ہے۔
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमे के दिन का गुस्ल गुनाहों को बालों की जड़ों तक से निकाल देता है, यानी छोटे गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। बड़े गुनाह बगैर तौबा के माफ़ नहीं होते। अगर छोटे गुनाह नहीं हैं तो नेकियों में इजाफ़ा हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन गुस्ल करता है, जितना हो सके पाकी का इहतमाम करता है और तेल लगाता है या खुशबू का इस्तेमाल करता है, फिर मस्जिद में चला जाता है। मस्जिद पहुंचकर जो आदमी पहले से बैठे हो इनके दरमियान में नहीं बैठता और जितनी तौफीक हो जुमे से पहले नमाज़ पढ़ता है, फिर जब इमाम खुतबा देता है इसको जो है वो तवज्जो और खामोशी से सुनता है, तो इस शख्स के इस जुमे से गुज़श्ता जुमे तक के गुनाहों को मुआफ़ कर दिया जाता है। एक और जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमे के दिन गुस्ल किया, फिर मस्जिद में आया और जितनी नमाज इसके मुक़द्दर में थी अदा की, फिर खुतबा होने तक खामोश रहा और इमाम के साथ फ़र्ज़ नमाज अदा की, इसके जुमे से जुमे तक और मज़ीद 3 दिन के गुनाह जो है वो बख्श दिए जाते हैं। जो है नमाज जुमा छोड़ने पर जो है वो ईदें, वो भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जुमा ना पढ़ने वालों के बारे में फ़रमाया है। मैं चाहता हूँ कि किसी को नमाज़ पढ़ने का हुक्म दूँ, फिर जुमा ना पढ़ने वालों को इनके घरों समेत जला डालूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़बरदार लोग जुमा छोड़ने से रुक जाएं या फिर अल्लाह ताला इनके दिलों पर मोहर लगा देगा, फिर ये लोग गाफिलीन में से हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने 3 जुमा गफलत की वजह से छोड़ दिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके दिल पर मोहर लगा देगा। उसके बाद बहुत ज़रूरी जो है, हम सबको पता है कि जुमे के दिन या रात में सूरत काफ की तिलावत जो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरत काफ की तिलावत जुमे के दिन करेगा, आइंदा जुमे तक इसके लिए ख़ास नूर की रोशनी रहेगी। सूरत काफ पढ़ने से घर में सकीनत और बरकत नाजिल होती है। हज़रत बिरा बिन हाजिब रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हा से सूरत काफ पढ़ी। घर में एक जानवर था, वो बदकना शुरू हो गया। उन्होंने गौर से देखा कि क्या बात है, तो उन्हें एक बादल नज़र आया जिसने उन्हें ढांप रखा था। सहाबी ने इस वाक़े का ज़िक्र जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरत काफ पढ़ा करो, कुरान करीम पढ़ते वक्त सकीनत नाजिल होती है। बुखारी और मुस्लिम यह हदीस मौजूद है। उसके बाद जो है, हम सभी जानते हैं कि दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ना कितना ज़रूरी है, और जो है जुमे के दिन जो है इसकी जो है फ़जीलत ख़ास होती है। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जो है वो जुमे का दिन है। इस दिन कसरत से दुरूद पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद पढ़ना मुझे पहुँचा दिया जाता है। मुस्नद में, अहमद में, अबू दाऊद में, इब्ने माजा सही इब्ने हिब्बान में ये हदीस जो है वो मौजूद है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह इरशाद फरमाया है, जुम्मे के दिन और जुम्मे की रात कसरत से दुरूद पढ़ा करो, जो ऐसा करेगा मैं क़यामत के दिन इसकी शफ़ाअत करूँगा। वैसे तो हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो किस तरह के हैं, कैसे हैं, और हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। हमें अपनी जानों से भी ज़्यादा वो अज़ीज़ है और हमें उनसे कितनी मोहब्बत है। तो जो है हम जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसके लिए हम कुछ करें, तो ये तो हमारे लिए जो है एज़ाज़ की बात होती है, और इसके लिए हमें किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोग खुद ही वो काम करते हैं। तो जुमे के दिन या रात में इंतकाल कर जाने वाले की भी जो है ख़ास फजीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में इरशाद फरमाया है कि जो मुसलमान जुमे के दिन या जुमे की रात में इंतकाल कर जाए, अल्लाह ताला इसको कब्र के फितने से महफूज फरमा देता है। मुस्नद अहमद और तिरमिज़ी में ये हदीस जो है वो मौजूद है। इस नवैयत की हदीस का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता है कि जो शख्स भी जुमे के दिन इंतकाल कर जाएगा इससे ये फजीलत जो है वो हासिल हो जाएगी। तो ये जो है हमारे लिए जुमे की दिन की अहमियत का ज़िक्र था, और जो है एक छोटी सी मैंने सोचा कि मतलब क्योंकि ये दिन बहुत ज़रूरी है, तो इस पे जो है एक वीडियो बना लेनी चाहिए। तो जो है, और जो है मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को जो है जुमे बहुत बहुत मुबारक हो, और जो है जो लोग भी जुमा पढ़ें और जो है सबके लिए दुआ करें, पूरी उम्मत मुसलमा के लिए। और जो बीमारियां हैं, जो नागानी आफात मुसलमानों पे आती हैं, पूरी दुनिया के इंसानों पे, उन सब से अल्लाह पाक जो है हमें महफूज रखें, और हमें जो है कब्र के अज़ाब से जो है वो बचाएं, और हमें जो है इतनी हिम्मत, इतनी तौफीक दे कि हम लोग जो है अपने आप को गुनाहों से महफूज जो है रख सकें, अल्लाह ताला की राह पर ढाल सकें। अगर जो है मेरी कोई बात आप लोगों को बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माज़रत करती हूँ। इसके साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अगर कोई बात आप लोगों को बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं फिर से माज़रत करती हूँ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।
اللہ حافظ۔